حضرت کا انشاءاللہ قیمتی بیان ہوگا، نصیحتیں ہوں گی. تو حضرت والا دستار فضیلت فرما رہے ہیں اپنے دست مبارک سے. جو حفاظ ہیں ان کے نام بولے جا رہے ہیں، وہ اپنے نمبر سے آتے رہیں. حافظ محمد اویس ابن قاری عادل صاحب، محترم جامعہ حاضر. بھائی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، پیچھے تک سب کو نظر آ جائے گا، کھڑے نہ ہو. حافظ محمد عبید ابن محمد فرقان، حافظ محمد عبید ابن محمد فرقان. حافظ محمد محسن ابن دلشاد، حافظ محمد محسن ابن دلشاد. حافظ محمد ساحل ابن محمد عرفان، حافظ محمد ساحل ابن محمد عرفان. حافظ محمد ساحل ابن محمد شوقین، حافظ محمد ساحل ابن محمد شوقین. حافظ محمد ذیشان ابن محمد عرفان. یہ 6 بچے اس سال جامعہ حاضر نے آپ لوگوں کو حفاظ بنائے ہیں، جن میں سے 3 ڈھڈرے کے ہیں ضلع میرٹھ، اور 2 جانی بزرگ اور 1 مصطفیٰ آباد دہلی سے ہیں. یہ 6 بچے ان سال حافظ قرآن ہوئے ہیں. خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں. اب انشاءاللہ حضرت کی چند نصیحتیں ہوں گی. ماحول کو پرسکون رکھیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. تمام سامعین خاموشی. جو سامنے ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، وہ بھی بیٹھ جائیں. حضرت والا کا بڑا قیمتی بیان ہوگا، ادھر والے بھی بیٹھ جائیں. سامنے جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور یہ ہمارے نندے نندے پیارے پیارے بچے بھی بیٹھ جائیں. بعد میں کھڑے ہو جانا بھی فی الحال بیٹھ جائیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. حضرات گرامی، آپ حضرات کے اس مدرسے میں بھائی بچے جو فوٹو کھینچ رہے ہیں، اپنے موبائل بند کر لو، نیچے بیٹھ جاؤ. یہ کام کرنے کا نہیں ہے. موبائل بند کر لو. آپ حضرات کے اس جانی گاؤں میں اور اس مدرسے میں ایک بار اتفاق سے اب سے کوئی 10 سال پہلے آنا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کے جلسے میں پہلی بار حاضری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کے جلسے کا نظام دیکھ کر اور آپ کے بچوں کا پروگرام سن کر دلی مسرت ہو رہی ہے
پر ہمارے قاری محمد عادل صاحب نے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا انتظام بھی کیا ہے، اور آپ کا یہ مدرسہ جیسا کہ ابھی ان کی زبانی معلوم ہوا کہ 12ویں کلاس تک اس ادارے کو حکومت سے منظوری بھی حاصل ہے۔ آپ حضرات سے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، انسان کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ علم کی وجہ سے دی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ بالکل جانوروں کی طرح ہے اور وہ حیوان مطلق ہے۔ اللہ نے اس کی عزت اور عظمت کا دار و مدار تعلیم کے اوپر رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں میں کچھ ہلچل سی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرشتوں نے یوں کہا، اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، آپ جو یہ مخلوق آدم پیدا فرما رہے ہیں، انسان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ انسان زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا، جھگڑے کرے گا۔ اے اللہ، اگر آپ کا کوئی اور کام ہو تو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے کام کے لیے، آپ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اے اللہ ہم لوگ تیار ہیں، کسی نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کی طرف سے یہ بات سنی کہ آدم کی پیدائش فرشتے نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، علم سکھایا، اور علم سکھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ تعلیم جو سکھائی گئی تھی، وہ علم جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ علم اور وہ تعلیم فرشتوں کے سامنے پیش کی تو اللہ نے پھر فرشتوں سے فرمایا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو جو علمی باتیں، جو تعلیم کی باتیں حضرت آدم علیہ السلام نے تمہارے سامنے رکھی ہے، ذرا تم بھی بیان کرو، وہ علم اور وہ تعلیم تم بھی بیان کرو۔ آخر فرشتوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا اور عرض کیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اور آدم علیہ السلام کا علم بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
آدم علیہ السلام کی عظمت اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو علم سکھایا. تو علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو عظمت ملی، اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے وہ علم کی بنا پر ہے. اگر علم اس کے پاس نہ ہو تو اس سے جانور اچھے ہیں، اگر علم اس کے پاس نہ ہو اور جاہل مطلق ہو تو جانور اس سے زیادہ بہتر ہے. علم کی بنا پر ہی ہم اشرف المخلوقات ہیں، علم کی بنا پر ہی ہمیں عظمت دی گئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الانسان اشرف لاجل العلم، کہ انسان علم کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ عظمت والا اور باعزت ہے. لا لاجل القوہ، طاقت کی وجہ سے انسان کو عظمت نہیں ہے. فإن الجمل اقوى منه، اس لیے کہ جانوروں میں اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ولا لاجل العظمہ، اور فرمایا کہ جسم کے بھاری بھرکم ہونے کے اعتبار سے بھی انسان اشرف نہیں ہے. فإن الفیل اعظم منه، اس لیے کہ ہاتھی اس سے زیادہ بھاری بھرکم جسم والا ہے. ولا لاجل الشجاعہ، اور انسان بہادری کی وجہ سے بھی عظمت والا نہیں. فإن السبع اشجع منه، اس لیے کہ درندہ، شیر، چیتا وغیرہ انسان کے مقابلے میں زیادہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے. ولا لاجل الاکل، اور انسان کھانے پینے کے اعتبار سے بھی عظمت والا نہیں، اس لیے کہ فإن الثور اوسع منه بطنا، بیل، بھینسیں کھانے کے اعتبار سے اس سے بڑے پیٹ والے ہیں، اس سے زیادہ کھاتے ہیں. ولا بجماع، فإن أخص العصافير قوية على الصفات منه، اور انسان سیکس کرنے کے اعتبار سے بھی عظمت والا نہیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اور چڑے سیکس کے اعتبار سے اس سے زیادہ طاقتور ہیں. تو فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کو اگر عظمت ملی ہے تو وہ علم کی وجہ سے ملی. تو علم ہی ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبکہ آپ وہاں پر کبھی 1 مہینے کا سامان، کبھی 15 دن کا، کبھی 40 دن کا توشہ غار حرا میں ساتھ لے کر تشریف لے جاتے تھے. تو غار حرا میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ پڑھنے لکھنے کا یہ پیغام اور یہ تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دی گئی. اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم وحی لے کر آتے تھے اور جناب نبی پاک علیہ السلام کو سکھا کر جاتے تھے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے تھے، صحابہ کی جماعت میں شامل ہوتے تھے، سارے بے پڑھے لکھے تھے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں، ان کے مکان میں ان صحابہ کو
ایمان لاتے تھے ان کو علم سکھانے کا انتظام دار ارقم میں فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حجرے کے سامنے روضہ مطہرہ کے سامنے ایک چبوترا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس چبوترے کو اپنا مدرسہ بنایا اور اس مدرسے پر علم سکھانے کے لیے جناب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کا انتظام فرمایا۔ تو شروع سے لے کر آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں، سب سے پہلے اللہ کا مدرسہ جس میں اللہ استاذ اور حضرت آدم علیہ السلام شاگرد، پھر غار حرا کا مدرسہ جس کے متعلم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں دار ارقم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ صفہ۔ تو یہ سارا سلسلہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا ہوگا اور آپ کے دل میں یہ بات گڑ گئی ہوگی کہ اللہ نے اس تعلیم کی وجہ سے ہی انسان کو سب سے اشرف اور سب سے افضل بنایا۔ آج ہم لوگ تعلیم سے بڑے غافل ہیں۔ ہمارے بچے، غیروں کے بچوں کو دیکھو، ان کے ماں باپ کو دیکھو، صبح سویرے بچے ماں باپ اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی تیاری کرتے ہیں، غسل کراتے ہیں، اسکول کا ڈریس پہناتے ہیں، ناشتہ کھلاتے ہیں اور اسکول میں جانے کے لیے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ صبح سویرے یہ ماں باپ اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے اسکول اور کالجوں میں بھیجتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے مسلمان بچوں کا حال دیکھیے کہ سارا دن نالیوں میں، گلی کوچوں میں پتنگ اڑاتے ہوئے، نالیوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، کنچے بجاتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے مسلمان کے بچوں کا حال یہ ہے۔ آج مسلمان کی تنزلی کا سبب سب سے زیادہ ذلیل قوم اس وقت دنیا میں مسلمان کو سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو عزت والی چیز تھی علم، اس کو چھوڑ کر ہم وقت کو ضائع کرنے میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، فلم دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل پر گندے مواد دیکھنے اور سننے میں ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کی اس کام میں گزر رہی ہے۔ اس لیے آج مسلمان دنیا کی نظر میں سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ خوار ہے۔ اپنے اس ملک کی حالت بھی دیکھو کہ آج تمہیں کیا سمجھا جا رہا ہے۔ تمہارا کسی بھی اعتبار سے آج کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے مقام کو پہچانو، اور اللہ نے تمہیں جس وجہ سے اشرف بنایا، باعزت بنایا، عظمت والا بنایا، اس چیز کو اختیار کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں چپے چپے پر یہ دینی مدارس قائم فرما دیے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ علم سیکھنے کے لیے بڑی مشقتیں جھیلتے تھے۔ ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے، ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا پیدل بھوکے پیاسے سفر کر کے جاتے تھے، اور جب وہ علم سیکھ کر کے آتے تھے۔ لیکن آج
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ پر یہ مدارس عطا فرما دیے. آپ کی جانی میں یہ مدرسہ، اس سے آگے دوسرا مدرسہ، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اور مدرسہ ہو. اللہ نے یہ مدرسہ آپ کو عطا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کرو. اور اللہ کی نعمت کی قدر اور اللہ کے اس انعام پر شکر یہی ہے کہ آپ اپنے سب بچوں کو، ایک بچہ بچی بھی ایسی نہ رہے جو آپ کے ان مدرسوں میں آ کر علم نہ سیکھے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ بھی طے کریں، چاہے بڑے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، کاروباری ہو، بزنس والے ہو، ملازمت والے ہو، وہ لوگ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ان مدرسوں میں آ کر قرآن کریم سیکھنا ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے، اللہ کا علم سیکھنا ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری عادل صاحب نے آج جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمارا ایک مشن اس وقت چل رہا ہے. ہم مدرسے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اپنے ان مدرسوں میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اس وقت آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، ذلت سے بچانے کے لیے اپنے ان مدرسوں میں اسکول کی تعلیم کا بھی انتظام کریں. ورنہ حکومت کی پالیسیاں ہمارے لیے بڑی خطرناک طے ہو چکی ہے، طے ہو چکا ہے. آئندہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج آپ ان مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں علم سکھانے کے لیے، کل کو ان بچوں پر پابندی لگنے والی ہے کہ یہ بچے 4 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے اسکولوں میں ان کا بھیجنا لازم ہوگا. اگر ماں باپ اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے تو ماں باپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور ان اسکولوں میں تعلیم کا نظام سیکولرزم ختم کر کے اپنے مذہب کی کتابیں ان لوگوں نے نصاب میں شامل کر دی ہے. گجرات میں اسکول میں گیتا بھگوت شروع کر دی گئی ہے. ایسے ہی پورے ملک میں یہ نظام تعلیم نافذ ہوگا. آپ کا بچہ گھر سے ایمان لے کر جائے گا اور اسکول میں جب یہ 18 سال تک یہ اپنی عمر گزار کر کے آئے گا تو یہ کفر اور شرک اس کے دل میں بھرا ہوا ہوگا، اس کے عقائد خراب ہوئے ہوں گے اور یہ ہلاکت اور بربادی کے گڈھے میں پڑا ہوا ہوگا. اس وقت آپ اس پر کتنی بھی محنت کریں، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا سکتے. تو یہ نظام ہمارے لیے طے ہو چکا. ہم نے لندن میں دیکھا، وہاں یہ نظام قائم ہے. 4 سال کا بچہ اسکول جائے گا، 18 سال تک وہیں پر اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے. اس کے بعد جب اسکول کا وقت پورا ہو جائے گا 2 بجے تک، تب وہ بچہ گھر آتا ہے. آ کر گھر میں اس کے کھانے پینے کا ماں باپ انتظام کرتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کیسے سکھائیں. تو وہ بچے وہاں مسجدوں میں 2 گھنٹے کا انہوں نے دین کی تعلیم کا انتظام کیا ہے. 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک وہ ماں باپ جو مسلمان ہیں اپنے ان بچوں کو دین سکھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے اس 2 گھنٹے کے لیے مسجدوں میں بھیجتے. اور اسکول میں وہ بچے، اسکول والے ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ بے حیائی سکھاتے ہیں. اسکرین پر وہاں سیکس کا طریقہ ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، یہ بے حیائی بچوں کو سکھائی جا رہی ہے.
عیسائی بچے بھی ہیں، دوسرے مذہب کے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ بے حیائی کے کام اپنے اسکولوں میں کالجوں میں وہ سیکھ کر آتے ہیں، پھر اس کی نقل کرتے ہیں۔ ایمان بچانا بچوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اے جاننے والوں، اللہ نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی کہ ہمارے قاری عادل صاحب نے آپ کو دونوں تعلیم کا انتظام دیا ہے۔ آپ کی بچیوں کے لیے بھی انتظام کیا۔ بچیوں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک میں ابھی آپ نے دیکھا کہ برقعے کے اوپر، نقاب کے اوپر کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ لڑکیاں، جوان لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، نقاب کے ساتھ جاتی ہیں، کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن ابھی 1-2 مہینہ پہلے کالج میں پابندی لگا دی گئی کہ جو اسکول کا ڈریس ہوگا وہی پہنے گی، نقاب پہن کر، برقع پہن کر کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ کورٹ میں معاملہ چلا گیا، ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کرناٹک کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پردہ، نقاب، حجاب، برقع اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا پردے کا کوئی تعلق نہیں۔ پابندی جو انہوں نے لگائی وہ پابندی بدستور موجود ہے۔ ان بچیوں کا مستقبل، اب وہ امتحان میں شرکت کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ان کا مستقبل خراب کیا جا رہا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ ایک ہائی کورٹ بمبئی والا، وہاں بھی یہ رٹ داخل کی گئی حجاب کے تعلق سے، تو وہ ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ ہے۔ ایک ہائی کورٹ کہتا ہے اسلام کا حصہ نہیں، ایک ہائی کورٹ کہتا ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت سن لے جو پردے کے تعلق سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر جلباب ڈال کر چلیں۔ جلباب برقعے کو کہتے ہیں، جلباب نقاب کو کہتے ہیں۔ وہ نقاب، وہ چادر کہ جو سر سے لے کر پیر تک پورے بدن کو ڈھک دے، اور ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں صرف کھلی ہوئی ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، سر بھی چھپا ہوا ہو، ہاتھ اور پیر بھی چھپے ہوئے ہو، تو وہ چادر اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا قرآن کریم میں۔ وہ چادر، وہ ہے اسلام کا پردہ۔ پہلے زمانے میں اور اب بھی بعض برادریوں میں وہ پردہ چل رہا ہے۔ وہ برقع جس کو ٹوپی والا کہا جاتا ہے، وہ برقع چل رہا ہے، ٹوپی والا برقع اڑا جاتا ہے، آنکھوں پر جالی لگا دی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، اور وہ پوری چادر میں عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو ایسے پردے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ، یہ کورٹ، یہ عدالتیں آپ کے لیے فیصلہ سنا رہی ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پردے کا تذکرہ نہیں اور پردہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ فیصلے سنا کر میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کی بچیاں جو ان کے اسکولوں میں جائیں گی، ان کے کالجوں میں جائیں گی، آپ کی بچیوں کو یہ بے پردہ بنا دیں گے اور ان کو ننگا کر کے اپنی طرح، اپنی لڑکیوں کی طرح، اپنی عورتوں کی طرح ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو یہ اتار کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے آج آپ لوگ سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے بلبوتے پر جینا ہے، کسی غیر کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا۔ اپنی دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم کا ہمیں خود انتظام کرنا ہے، دوسروں کے دستے نگر رہ
تو ماشاءاللہ ہمارے قاری عادل صاحب نے آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ اور اسلامی لباس کے ساتھ انہوں نے 12ویں کلاس تک آپ کے اس مدرسے میں انتظام کیا ہے۔ اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے۔ قاری صاحب سے درخواست ہے اپنے نظام تعلیم کو دین کا بھی اور دنیا کا بھی اتنا ٹھوس اور مضبوط نظام بنا دے کہ یہ اسکول والے جو سرکاری اسکول ہیں، پرائیویٹ غیروں کے اسکول ہیں، ان کی تعلیم سے آپ کی تعلیم ہر اعتبار سے فائق ہو اور آپ کے بچے کامیابی کے اعتبار سے ان اسکولوں کو، کالجوں کو ٹاپ کر دے۔ ایسا انتظام کیجئے تو انشاءاللہ آپ خود مختار ہوں گے، آپ کے بچے خود مختار ہوں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور آپ کے بچے دین کے داعی بھی بنیں گے اور دنیا میں بھی بڑی بڑی پوسٹ اور عہدوں پر انشاءاللہ آپ کے بچے پہنچیں گے اور پروان چڑھیں گے، کامیابی کے اعلیٰ منازل طے کریں گے۔ تو اللہ ہمیں ایسے مدرسوں کی، ایسے اسکولوں کی قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اہل مدارس سے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے مدرسوں میں ہر مدرسے والا اسکول کا مضبوط نظام قائم کر لے اور بہترین نظام جو سرکاری اسکولوں پر فائق ہو اور ہر اعتبار سے آگے بڑھا ہوا ہو، ایسا اسکولی نظام اپنے مدرسوں میں قائم کرے۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت دی، جانے والوں اس دولت کی قدر فرمائے، اپنے سب بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، قرآن بھی پڑھائیں، دنیاوی علوم بھی سکھائیں اور اس مدرسے کو پھر آگے ترقی اس کو دیتے چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس مدرسے اور اسکول کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس ان چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات مجھے کچھ تفصیل سے کرنی تھی لیکن میرے پاس ابھی وقت میں گنجائش نہیں، ابھی خرجہ مجھے پہنچنا ہے۔ مولانا سے، قاری صاحب سے میرا مغرب کے بعد فوراً وقت طے ہو گیا تھا لیکن بہت تھوڑا وقت ملا، جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو کہہ دی ہیں۔ علم کے بغیر عزت نہیں ملے گی۔ اگر علم کے بغیر تم عزت ڈھونڈنا چاہو تو بالکل بےہودہ بات ہے، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے دین کا علم، اس کے بعد دنیا کا علم۔ تمہارا کوئی بچہ بغیر علم کے نہ رہے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اور آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے ان کو عزت دے کر اشرف المخلوقات بنا کر اللہ نے دکھا دیا کہ جب تک تم علم نہیں سیکھو گے تمہیں عزت اور عظمت نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں علم دین کی بھی اور علم دنیا کی بھی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں